امام احمد رضا خان بریلوی یا اعلیٰ حضرت، جنہیں 20ویں صدی عیسوی کا مجدد مانا جاتا ہے اور جنہوں نے بریلوی مکتب فکر کی بنیاد رکھی، ان کی علمی قابلیت ایسی کہ انہوں نے مختلف علوم پہ 1000 سے زائد کتابیں لکھیں، اور آج جن کے پیروکاروں کی تعداد کم و بیش 200 ملین یا 20 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ویورز، آج ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے جد امجد کون تھے اور وہ ہندوستان کب تشریف لائے؟ ان کے آباء و اجداد میں کتنے انبیاء اور اصحاب کرام تھے، اور ان کا شجرہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیسے جا ملتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بچے کتنے تھے اور آج ان کی اولاد دنیا کے کس حصے میں پائی جاتی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان کی شروعات پٹھانوں کے ایک مشہور قبیلے بڑھت سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ افغانستان کے علاقے قندھار میں بستے تھے اور اس خاندان کے جد امجد سعید اللہ خان مانے جاتے ہیں، جن کا شجرہ تقریباً 67 پشتیں پیچھے حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ویورز، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے نسب میں 8 انبیاء کرام اور ایک برگزیدہ صحابی بھی آتے ہیں۔ سن 1739 میں جب نادر شاہ ابدالی نے مغلیہ سلطنت پہ حملہ کیا تو سعید اللہ خان قندھار چھوڑ کے پہلے لاہور اور پھر ہندوستان میں دہلی کے علاقے میں آ گئے۔ آپ اپنی قابلیت کے بلبوتے پہ مغلیہ سلطنت میں بہت اونچے عہدوں پہ فائز رہے۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ نے انہیں اپنی فوج میں سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ان کی بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے انہیں شجاعت جنگ بہادر کا لقب دیا گیا۔ ان کے بیٹے سادات یار خان مغل فوج میں ایک سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ریونیو منسٹر بھی تھے۔ فوجی سپہ سالار کے طور پہ انہیں روہیل کھنڈ کے ایک جنگی محاذ پہ بھیجا گیا، جس میں کامیابی کے بعد انہیں بریلی کا صوبیدار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی موت تک پوری زندگی اسی علاقے میں گزاری۔ سادات یار خان کے 3 بیٹے محمد معظم خان، محمد اعظم خان اور محمد اکرم خان تھے۔ اعلیٰ حضرت کا شجرہ ان کے سب سے بڑے بیٹے محمد اعظم خان سے چلتا ہے۔ اپنے باپ دادا کی طرح انہیں بھی مغل سلطنت میں بہت اونچی وزارت ملی، لیکن مذہب کی طرف رجحان کی وجہ سے وہ اس عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ تاہم وہ دنیاوی سرگرمیاں ترک کر کے تصوف کے میدان میں آ گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بریلی کے محلہ بہاری پور میں گزاری اور وفات کے بعد اسی محلے کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ محمد اعظم خان کے ایک بیٹے حافظ کاظم علی اور 4 بیٹیاں تھیں۔ جہاں تک آپ کے بیٹے حافظ کاظم کی بات ہے تو آپ حافظ قرآن اور مغلوں کے لگائے گئے تحصیلدار تھے۔ اس کے علاوہ مغلوں نے 8 گاؤں آپ کو جاگیر کے طور پہ عنایت کر دیے، جو سن 1978 تک امام احمد رضا کے خاندان کے پاس رہے۔ حافظ کاظم کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور اعلیٰ حضرت کا شجرہ ان کے بیٹے مولانا رضا علی خان سے چلتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کے دادا بھی تھے۔ آپ سن 1809 میں بریلی میں پیدا ہوئے اور انتہائی چھوٹی عمر میں بہت سے علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ نے ہندوستان کے سب سے پہلے دارالافتاء کی بنیاد رکھی، جہاں سے اسلامی تعلیمات کی بنیادوں پر مختلف مسائل کے حل اور فتوے جاری کیے جاتے۔ دین کی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ کمال کے جنگجو بھی تھے۔ انہوں نے برطانوی راج کے خلاف جہاد کے فتوے کی سب سے پہلے تصدیق کی، یہاں تک کہ اپنی خانقاہ میں بیٹھنے کی بجائے میدان جنگ میں آنے کو ترجیح دی، اور جنگ آزادی سن 1857 میں ہندوستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑے۔ انہی وجوہات کی بنا پر برطانوی جنرل ہٹسن نے آپ کے سر کی قیمت 500 روپے مقرر کی تھی۔ مولانا رضا علی خان نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا نقی علی خان اور ایک بیٹی خانم پیدا ہوئیں، جبکہ آپ کی دوسری بیوی سے 2 بیٹیاں مستجاب بیگم اور بی بی جان تھیں۔ ان کے 4 بچوں میں سب سے اہم نقی علی خان تھے، جو اعلیٰ حضرت کے والد تھے۔
آپ سن 1830 میں بریلی میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ جوانی کی عمر میں پہنچ کے آپ امام ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ آپ نے بہت کم عرصے میں تقریباً 43 مختلف علوم پہ مہارت حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 40 کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے صرف 26 ہی شائع ہو سکیں، اور کم و بیش 1000 فتوے بھی جاری کیے۔ اپنے والد کی طرح آپ ایک مجاہد آزادی بھی تھے، جو وقتاً فوقتاً انگریزوں کے دانت کھٹے کرتے رہتے۔ انگریزوں نے آپ کے سر کی بھی قیمت لگا رکھی تھی، لیکن جب وہ اس میں ناکام رہے تو آپ سے جڑی کافی جائیداد اور مال مویشی ضبط کر لیے۔ آپ سن 1880 میں 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور آپ کو اپنے والد رضا علی خان کے مزار میں بریلی میں دفن کیا گیا۔ آپ کا نکاح مرزا اسفند یار بیگ لکھنوی کی بیٹی حسینی خانم سے ہوا، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اولاد کی منفرد بات یہ تھی کہ آپ کے تمام بیٹے عالم اور بیٹیاں عالمہ تھیں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے حسن رضا خان ایک معروف عالم دین اور شاعر تھے۔ آپ اعلیٰ حضرت سے تقریباً 3 سال چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد اور بڑے بھائی یعنی اعلیٰ حضرت سے حاصل کی، جس کے بعد اعلیٰ حضرت نے انہیں خلافت عطا کر دی۔ جہاں تک آپ کی شاعری کی بات ہے تو آپ دہلی کے مشہور شاعر داغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے دوسرے بھائی محمد رضا خان بھی اعلیٰ حضرت سے چھوٹے تھے اور ایک مشہور عالم دین اور مفتی تھے۔ نقی علی کے سب سے اہم بیٹے احمد رضا خان تھے، جو 14 جون سن 1856 کو بریلی کے محلے جسولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کا نام محمد رکھا گیا، تاہم آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کے نام سے پکارا۔ آپ نے اپنی تعلیم گھر میں اپنے والد سے حاصل کی اور محض 4 سال کی عمر میں قرآن کا ناظرہ مکمل کر لیا۔ آپ کی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ اردو، فارسی اور عربی زبانیں پڑھنے کے بعد صرف 13 سال کی عمر میں عالم دین کی سند حاصل کر لی۔ آپ کے علمی کمال اور پختگی کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد نے فتویٰ نویسی ان کے ذمہ کر دی، جسے آپ نے سن 1921 میں اپنی وفات تک جاری رکھا۔ ویورز، اگر آپ کے اساتذہ کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے والد سمیت کل 8 استاد تھے، اور یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے سب سے زیادہ یعنی 21 علوم اپنے والد مولانا محمد نقی سے حاصل کیے۔ اعلیٰ حضرت نے کل 100 سے زیادہ علوم پہ 1000 سے زائد کتابیں لکھیں۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب فتاوی رضویہ ہے، جو کہ 33 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ویورز، اعلیٰ حضرت نے اپنے نظریات کے دفاع میں وسیع پیمانے پہ لکھا۔ آپ اس دور میں اٹھنے والی کئی تحریکوں کے سخت خلاف تھے، جن میں دیوبندی، وہابی، شیعہ اور احمدی شامل ہیں۔ آپ اپنی تحریروں اور مختلف دفاعی سرگرمیوں سے تحریک اہل سنت کے رہنما اور لیڈر بن کے سامنے آئے۔ ان کی تحریک کو ان کے آبائی شہر کی نسبت سے بریلوی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تحریک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاوہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور آج دنیا میں اس تحریک کے پیروکاروں کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ویورز، اعلیٰ حضرت 28 اکتوبر سن 1921 کو بروز جمعہ اس جہان فانی سے انتقال کر گئے۔ آپ کو بریلی میں دفنایا گیا، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی ایک بیوی ارشاد بیگم سے 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کے بیٹوں میں حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان شامل ہیں، جبکہ آپ کی بیٹیوں کے نام مصطفی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، مرتضائی بیگم اور کنیز حسنین شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وفات کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حامد رضا خان آپ کے جانشین بنے۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح آپ نے بھی اپنی تعلیم اپنے والد یعنی اعلیٰ حضرت سے حاصل کی، اور 19 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنا جانشین منتخب کر دیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا۔
ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ رضا خان نے قیادت سنبھالی، جنہیں ان کے پیروکاروں نے مفتی اعظم ہند کا لقب دیا۔ چنانچہ آپ ہندوستان کے گرینڈ مفتی کے عہدے پہ بھی فائز رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں شدی تحریک اپنے عروج پہ تھی، جس کا مقصد دوسرے تمام مذاہب کے لوگوں کو ہندوازم میں لانا تھا۔ آپ نے اس تحریک کی سخت مخالفت کی اور ہر محاذ پہ اس کے خلاف جہاد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے بھی بہت سے مؤثر اقدامات کیے۔ ان کا انتقال سن 1981 میں 90 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کو بھی بریلی میں اپنے والد کے مزار میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد جانشینی ان کے بھتیجے یعنی حامد رضا خان کے بڑے بیٹے ابراہیم رضا خان کے پاس جانی تھی، لیکن وہ ان سے پہلے ہی سن 1965 میں انتقال کر چکے تھے۔ چنانچہ ابراہیم رضا خان کے بیٹے اختر رضا خان کو اگلا جانشین چن لیا گیا۔ آپ 23 نومبر سن 1943 میں بریلی میں پیدا ہوئے اور اپنے آباء و اجداد کی طرح ہندوستان کے گرینڈ مفتی یا مفتی اعظم کے منصب پہ بھی فائز رہے۔ سن 2015 میں آپ دنیا کے 562 مسلمانوں کی فہرست میں 22ویں نمبر پہ تھے۔ جولائی سن 2018 میں ایک طویل بیماری سے 74 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کے جنازے میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے اسجد رضا خان ان کے جانشین بنے، جو سن 1970 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کو اعلیٰ حضرت کے خاندان کا موجودہ سربراہ بھی مانا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مشہور اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت میں سب سے آگے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستانی حکومت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر اور پروگرامز پہ پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان نوجوانوں کو ان کی تقاریر نہ سننے کی تلقین کی۔ موجودہ دور میں اسجد رضا خان کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان کی نسل سے کئی افراد بریلی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سبحان رضا خان، توقیر رضا خان اور کیف رضا خان سر فہرست ہیں۔ ویورز، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ میں آپ کی رائے جان کر ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔